ایک گاؤں میں ایک نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، نہ بیوی تھی نہ بچے، صرف ایک چادر اور تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ بند سکول کے باہر چادر بچھا کر سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیورات، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ غصے سے بولا، ہماری ہر چیز اجڑ گئی ہے اور تم یہاں سکون سے سو رہے ہو۔ یہ سن کر نائی بولا، آج تو غربت کا اصل مزہ آیا ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام مسلمانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلہ، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور، خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تب شاید اس نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج تو غربت کا اصل مزہ آیا ہے۔